نظر کا لگ جانا یہ سچ ہے، لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو نظر قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو نظر ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے کہ دو صحابی تھے، ایک صحابی کا نام تھا ابو سہل بن حنیف۔ یہ بہت خوبصورت تھے۔ یہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے تہبند باندھا اور غسل کرنے لگے، تو ناف سے اوپر کا حصہ تو نہانے والے کا ننگا ہوتا ہے۔ تو جب ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے ان کو دیکھ کر، رنگ گورا، خوبصورت، مسلز بڑے اچھے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابو سہل، میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ ابو سہل کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک معاملہ پہنچا۔ صحابہ رضوان کی یہ بڑی خوبصورت عادت تھی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اسے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا ڈالتے تھے۔ تو جب آ کر بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تو نے تو ان کو قتل ہی کرنا تھا، تجھے چاہیے تھا کہ اگر تجھے کوئی اچھی چیز لگی تو کہتا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، یا ماشاء اللہ کہہ دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جس بندے کو کوئی چیز پسند آئے تو اگر وہ کہہ دے کہ بارک اللہ، اللہ اس میں برکت دے، یا کہہ دے ماشاء اللہ، تو اس بندے کو نظر نہیں لگتی دوسرے کو۔ اور اگر فقط یہ تعجب کی نظر سے دیکھے گا تو دوسرے کو نظر لگ جائے گی۔ تو سبحان اللہ، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا حل یہ ہے، علاج یہ ہے کہ ابو سہیل جو ہیں وہ غسل کریں، وضو کریں، عامر بن ربیعہ وہ وضو کریں، اور جو ان کے وضو کا پانی ہو تو اس سے ابو سہیل جن کو نظر لگی وہ غسل کر لے۔ چنانچہ جب انہوں نے غسل کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جو بیماری تھی وہ ان سے دور فرما دی۔ تو ایک علاج ہمیں حدیث پاک سے مل گیا کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو پھر اس کا وضو کرایا جائے اور اس پانی سے دوسرے بندہ اس کے اوپر ڈالا جائے یا وہ غسل کر لے تو اللہ تعالیٰ نظر کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر چند مسئلے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوگی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں، تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو۔ اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے
ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور ہمیں عادت ہی نہیں ہے اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں۔ تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ، یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو، تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے وہ تو طے ہو چکا۔ تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سرمے کا، تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو۔ تو یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دیکھا نظر کا بھی تذکرہ آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے، جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد بچوں کے گرد حصار بنا دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے جو فوت ہونے والے لوگ تھے ان پر حصار کیا، اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہیں اس کی۔ عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ آج کل جو عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے، ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے ہو۔ کہتے ہیں میں بھی ایک میں پکڑا کرتا تھا، میری کمپنی کو بہت نفع ہوا، اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے۔
تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھل گئی ہیں. جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی کہیں گے تیرے اوپر اثر ہو گیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے. ہاں چچا نے کیا, پھپھو نے کیا, ہاں میرے بھائی بڑے بھائی نے, بڑے بھائی کی بیوی نے کیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں. اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا, مگر اس کا علاج نہیں کرتے. کوئی کہ جی علاج کرو, کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو بھائی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولا ہوا ہے فقط, کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے. کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی؟ حیرت کی بات ہے, تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار لوگ وہ ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب ماشاءاللہ نیک نمازی پرہیزگار تہجد گزارے, فون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو. اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو, قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے والا بندہ ہو, اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونا ہے تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے, اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا, تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. پہلے مریض نہیں ہوتا, اب پکا مریض ہو جاتا ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر. تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا عامل نہ بننا, کامل بننا عامل نہ بننا. یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. بس اللہ پہ بھروسہ کریں. جو آیات, جو احادیث ہمیں دین نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں, ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائیں گے. ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعوذ جو ہے اس کو پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک نقطہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر ہوس ہے, حرص ہے, حسد ہے, عداوت ہے, وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے, تو جس نظر کے اندر محبت ہو, شفقت ہو, اخلاص ہو, پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے. تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے, اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں, 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا یہی تو اس کا مسئلہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے. اور آج کل تو ہپناٹزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا. دوسرے بندے کو ہپناٹائز کرتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے. اس کا نام میٹا فزکس رکھا گیا آج کے زمانے میں, اور میٹا فزکس کے ذریعے سے ہپناٹائز کر کے اپنی بات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہپناٹائز کر سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی نظر میں بھی تو تاثیر ہوگی نا. وہ بھی بندے کو ہپناٹائز کر کے اس کو شیطان کی غلامی سے نکال کے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جب آ کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے مہمانوں کو فرماتے تھے کہ دائیں اور بائیں مت بیٹھو, سامنے بیٹھو. اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے, یہ فرماتے تھے. تو فرماتے تھے کہ بیان کے دوران تم دیکھو گے تو تمہارے دلوں پر پھر بھی اثر ہوگا, اور اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا
تو اللہ اس کی نظر میں رحمت برکت ڈال دیں گے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے سامنے بیٹھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تو جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو حدیث پاک میں ہمیں اعمال بتائے گئے وہ ہمیں کرنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی احتیاط تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اور فرمایا کہ اے بیٹو جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فکرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1 پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو،
یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایۃ فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایۃ فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم،
پھر مدارستن حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے. انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا. پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں اور اس کے عمر میں کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا. اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فتح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھے تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز. کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا. ینظر الی من ینطلق بہ من والدہ الی الجنہ ومن ینطلق بہ الی النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے ینطلق بہ الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام،
تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد۔ تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ السلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو، چلو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاد الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہی جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے، فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل ان ملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے، فترجع الحسنات علی السیئات، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فینادی المنادی، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے
تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کہ ذرا رک جاؤ حتی اسأل هذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہک، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وَأَحْسَنَ خَلْقُکَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا، آپ کون ہیں. فقط عقلتنی عطرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا. احوج ما تقول الیہا، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی. سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا. انہوں نے ما سوا کی نفی کر دی. فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی. ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا. مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا. چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں. اللہ کا حاجہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں. اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر. میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا. جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا. تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال. اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے. اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. آپ ان کی ملت کی پیروی کیجیے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے. یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں. یعنی ما سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ
وہ کچھ اور ہے. ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا. وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے. اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے. ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے. جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا. دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہی تک درجہ پا سکتے ہیں. تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا کر. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھئی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجیے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت، معذور ہو کمزور ہو شکل رنگ کا جیسا بھی ہو ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی، ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے کہ نبی علیہ السلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو
ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں. تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل، میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں. اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ جو اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو اور درود شریف کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگی. بات لمبی ہو جائے گی مگر چونکہ مضمون اس کے مطابق سامنے آ گیا تو میں کرتے چلوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے. آپ بتائیں جب ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری یعنی قیامت کے دن تک آنے والا آخری انسان اکٹھے ہوں گے تو یہ تو خرب لوگ بن جائیں گے. تو مجمع اتنا بڑا ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی میزان میں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کی مانند ایک اونچا قد عطا فرمائیں گے. سب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتے ہیں نا تو پولیس والے میناروں پہ چڑھتے ہیں یا عمارتوں پہ چڑھ کے اوپر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اونچا قد ہوگا اور وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے پورے مجمع کو. اتنے میں ایک مجمع ہوگا نبی علیہ السلام کی امت کا جس کا حساب ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس بندے کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف اور وہ بندہ رو رہا ہوگا. جب وہ بندہ روئے گا تو آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر پکاریں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دنیا میں محمد تھا اور قیامت کے دن آپ کا نام نامی احمد ہوگا. تو جب احمد کر کے پکاریں گے تو نبی علیہ السلام فوراً فرمائیں گے لبیک اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے دیکھو آپ کے ایک امتی ہے جس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے تیزی کے ساتھ اور ان کے قریب جا کر ان کو کہیں گے کہ تم رک جاؤ ان کو ابھی جہنم نہ لے جاؤ. فرشتے آقا کے جواب دیں گے کہ نحن غلاظ شداد، ہم تو بڑے سخت گیر ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم تو وہ کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. اب جب فرشتے بات پر توجہ نہیں دھریں گے اور لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ